انسان کو پھر احساس ہی نہیں رہتا۔ اور جو عبادت کرنے والے ہیں اللہ ان کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ ادھر مؤذن ندا کرتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آ جاؤ، آؤ فلاح اور کامرانی، کیونکہ ہر انسان کا مقصد فلاح اور کامرانی کا حصول ہے۔ تو گویا مؤذن ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر کامیابی کسی چیز میں تلاش کرنا چاہتے ہو تو وہ نماز ہے، اور حدیث قدسی نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو مصروف کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رزق ملتا ہے، کشادگی آتی ہے، مال ملتا ہے، اور اس مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں۔ اور پیدا تو رب نے ہی کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ ہم نے ملے جلے پانی سے انسان کی تخلیق کی ہے اور اسے سمیع و بصیر بنا دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اور اسے بھلائی کا جو راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہ بھی ہم نے عطا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی واضح کیا کہ بندے تو سارے ہمارے ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ناشکری کرنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو شکر ادا کرنے والے، اور جو شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو کم ہی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ ایک دعا کیا کرتا تھا، مولا مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، دعائیں تو اور بھی بہت ہیں، تو صرف ایک ہی دعا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ شکر ادا کرنے والے جو بندے ہیں وہ تھوڑے ہیں؟ تو میری دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ، وہ جو تیرے تھوڑے بندے شکر ادا کرتے ہیں مجھے بھی ان بندوں میں شامل فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آپ زار و قطار رونے لگے، اپنی ذات کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے عمر، تم سے اس دنیا میں زیادہ علم والے لوگ موجود ہیں، اور شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ انسان عبادات کو بجا لائے، اپنے بندہ ہونے کا حق بھی ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وجود تو دیا ہے، اسے پیدا تو فرمایا ہے، اب اس کا بھی حق یہ بنتا ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے احکام پر جیسا عمل کرنے کا حق ہے ویسا عمل کرے۔ علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ تصور نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو اور بقیہ تمام معاملات کے اندر ایک بندے کو آزاد کر دیا جائے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ وہ سوتا کیوں ہے؟ فرمایا وہ سوتا اس لیے ہے تاکہ عبادت میں راحت محسوس کرے۔ اگر یہ سوئے گا نہیں تو عبادت میں راحت نہیں ملے گی، جسم میں چستی ہوگی اور قوت ہوگی تو انسان کما حق ہو، جیسے عبادت کا حق ہے ویسے عبادت بھی کر سکے گا۔